بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیانہ آسمان میں آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی چمکیلی چمکیاں ٹانکی جا چکی، فضا پیدا ہو چکی، ہوا خلق فرمائی جا چکی اور نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا، کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا، کبھی خرابہ کی صورت میں کر دیا۔ اس طرح مدت گزر گئی۔ حضرت رسول کریم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ احادیث میں عرض کی، میرے پالنے والے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میرے علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے بھی دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، اے میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں، میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلی جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی۔ وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزر کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میں نے جن و انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب میں نے اس کی اس نافرمانی کو دیکھا تو آن واحد میں اس ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ 50,000 سال تک یہ دنیا عرض خرابہ کی صورت میں رہی اور اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریا خلق کر کے انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے، چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زبور سے چھوٹا اور بگ سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ڈنگ مارے، چنانچہ اس نے اسے ڈنگ مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کشوؤں کو پیدا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائیں، چنانچہ انہوں نے سارے نرکل کھائے۔ پھر انہیں آن واحد میں نے فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کیے، انہیں 1,000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے قصر خلق کیے، پھر انہیں رائی سے بھر دیے جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانہ کے حساب سے اسے کھا لیا۔ پھر میں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کے بعد پھر زمین 50,000 سال خرابہ کی صورت سے پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور وہ 1,000 سال تک آباد رہی۔ پھر میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے صلب سے محمد کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمین مختلف ادوار سے دو چار ہوتی ہوئی اس اوج سے متعلق ہوئی جس میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔
تو اس میں بھی اس کے مختلف حالات و قوائف تاریخ میں ملتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اسی زمین پر جس پر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے آئے کئی دور گزر چکے ہیں۔ خداوند عالم نے اسے عہد بشری میں سب سے پہلے زمین پر جن اور نسناس کو پیدا کیا۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں مختلف صورتوں اور جسم کی مختلف ساختوں میں آ جانے کی صلاحیت دی گئی ہے، اور نسناس اس سے جنسی مخلوق کو کہتے ہیں جس کا نصف جسم انسان کا اور نصف جسم چوپایا کا ہوتا تھا۔ جنوں کی خلقت زہریلی آگ سے ہوئی ہے، ان کے گرو گھنٹال ابو الجن کا اصلی نام لسوما تھا، اور اسفار آدم کے مطابق اس کا نام تارتوش تھا۔ جب اس کی نسل زمین کے گوشہ گوشہ میں پھیل گئی اور اس کی اولاد حد شمار سے باہر ہو گئی تو خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو مکلف بنا دیا، یعنی ان پر احکام شریعت نافذ کر دیا اور اپنی اطاعت کا فرمان بھیج دیا۔ ان لوگوں نے سر اطاعت کم کر کے احکام کو مان لیا اور ان پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اطمینان سے زندگی گزارنے لگے۔ جب ایک دور ثوابت یعنی 36,000 سال گزر چکے تو انہوں نے تمرد سرکشی شرارت شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں خداوند عالم نے جنوں کے حکمران تارتوش اور اس کے ارکان حکومت وغیرہ کو مختلف قسم کے دردناک عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور ان میں جو عبادت گزار اور فرمان بردار تھے انہیں باقی رکھا، اور چونکہ ان کی تعداد بھی بہت کافی تھی اس لیے اس نے انہی میں سے پھر ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام تیایش تھا، اور ان کے لیے شریعت جدید نافذ کر دی۔ یہ سب برابر اطاعت کرتے رہے، لیکن جب ایک دور ثوابت گزر گیا اور 36,000 سال ان کی حکومت کو ہو گئے تو ان میں بھی تمرد پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی مثل سابق سرکشی و نافرمانی شروع کر دی۔ خداوند عالم نے تمام حجت کے بعد ان کو بھی مختلف انداز سے تباہ و برباد کر دیا، یعنی جتنے لوگ سرکش تھے انہیں ختم کر کے فرمان برداروں اور کمزوروں ضعیفوں پر پھر انہی میں سے ایک کو حکمران بنا دیا جس کا نام ملیکہ تھا۔ یہ حکم خداوندی کے مطابق حکمرانی کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دور ثوابت گزرا۔ اس کے بعد یہ بھی راہ راست سے ہٹ گیا اور اس کے تابعین خصوصی بھی بھٹک گئے۔ ان لوگوں نے سخت نافرمانیاں شروع کر دی جس کے نتیجہ میں خداوند عالم نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا اور ان سے ایک فرد کو حکمران بنا دیا جس کا نام حاموس تھا۔ یہ نہایت مقدس اور ذو فضل و دانش سے آراستہ تھا اور احکام خداوندی کو پوری دیانت کے ساتھ مخلوق تک پہنچایا۔ جب اس کی حکومت کو ایک طویل مدت گزر گئی وہ بھی بقضائے الہی فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جنوں نے وہ ادھم مچایا جس کا جواب نہ تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شریعت کے تمام اصول و فروع کو پائے سرکشی سے رون ڈالا۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے اور لوگوں کو ہدایت کے لیے مامور فرمایا، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی، یہاں تک کہ ایک دور یعنی 36,000 سال گزر گئے۔ اس کے بعد خداوند قہار نے فرشتوں کا گروہ زمین کے باشندہ جنوں کے سرکوبی کے لیے بھیج دیا اور حکم نافذ فرما دیا کہ جتنے سرکشے اور متمرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو سن تمیز کو نہ پہنچے ہوں یعنی جو کم سن ہوں، چھوٹے ہوں، انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم خداوندی کے مطابق زمین پر پہنچ کر قتل عام شروع کر دیا اور جنوں کی کثیر ترین تعداد کو قتل کر ڈالا۔ صرف وہ جن بچ گئے جو جزائر میں روپوش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو جو سن تمیز کو نہ پہنچے تھے گرفتار کر لیا۔ انہیں گرفتار ہونے والوں میں عزازیل بھی تھا جس کو بعد میں شیطان کہا گیا۔ وہ فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی صحبت میں عرصہ دراز تک رہا
اور عبادت گزاری کرتا رہا، یہاں تک اس نے عبادت گزاری میں وہ فروغ حاصل کر لیا کہ ملائکہ حیران رہ گئے اور اپنے فہم و ذکا سے ایسی ترقی کی جو حیرت انگیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ زمین پر تھا اس وقت بھی اپنے لوگوں سے منتفر تھا اور ان کی شرارت سے کنارہ ہو کر دامن کوہ میں رہا کرتا تھا۔ عزازیل ترقی کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ ملائکہ کو خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑا کہ معبود، اس جیسا عبادت گزار ہم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے استدعا ہے کہ اسے آسمان اول میں بلند درجہ دیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی درخواست منظور کر کے خدا نے اسے آسمان اول میں بلند مقام دے دیا۔ وہ عبادت گزاری نہایت اچھے انداز سے کرتا رہا۔ ایک عرصہ کے بعد آسمان دوم کے فرشتوں نے درخواست کی، عزازیل کو ہمارے آسمان پر بھیجا جائے۔ وہ دوسرے آسمان پر چلا گیا اور عبادت کا کمال دکھاتا رہا، یہاں تک کہ تیسرے آسمان کے فرشتوں نے خدا سے یہی درخواست کی، وہ بھی منظور ہو گئی اور عزازیل آسمان سوم پر چلا گیا اور وہاں عرصہ دراز تک عبادت و فرما برداری کے جوہر دکھاتا رہا۔ بالآخر ترتیب وار بڑھتے بڑھتے آسمان ہفتم پر پہنچا۔ پھر خداوند عالم نے اس کی زیر کی اور کمال ذاتی کی وجہ سے اسے معلم الملائکہ بنا دیا۔ اب اس کی فرائض عبادت میں ایک فریضہ یہ بھی بڑھ گیا کہ وہ ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا۔ چنانچہ برابر صاحب حکمت الطائف عزازیل کی مجلس واعظ عرش عظیم کے نیچے منعقد ہونے لگی اور اس کے لیے یہ انتظام تھا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا تھا، اس کے سر پر نور کا علم لہرایا گیا تھا۔ اس کے واعظ میں اتنے کثیر فرشتے شرکت کرتے تھے کہ ان کی تعداد خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بہرحال وہ بڑی شان و شوکت اور نہایت ہی عاجزی سے عبادت کرتا رہا اور ملائکہ کو تعلیم دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک طویل مدت گزر گئی۔ عزازیل اپنی پوری شان و شوکت اور عزت و حرمت کے ساتھ اطاعت باری اور تعلیم ملائکہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اس کو کافی مدت گزر گئی۔ عزازیل کے زمین سے آسمان تک پہنچنے اور وہاں سے اپنی پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنے اور ملائکہ کو تعلیم دینے میں جو مدت گزری، اس میں زمین پر وہ بسنے والے جن جو ملائکہ کے قتل و غارت کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے اور مختلف جزائر میں چھپ گئے تھے، ربیہ مسکون پر آ کر بس گئے اور یہاں اپنی نسلوں کو مثل سابق فروغ دے کر زمین کو سرتاسر اپنوں سے پر کر دیا۔ چونکہ یہ جن سرکش ترین تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی کے اثرات سے متاثر تھی، لہذا رب مسکون پر نافرمانی باری اور سرکشی معاصی کا وہ طوفان برپا ہوا کہ ملائکہ آسمان پر حیران ہو گئے۔ زمین پر جو کچھ ہوتا تھا آسمان پر فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن عزازیل نے دل میں سوچا کہ اگر میں زمین پر جا کر اس سرکشی اور نافرمانی کو ختم کر دوں تو خداوند عالم مجھ سے اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے بارگاہ احادیث میں درخواست پیش کی اور خواہش کی کہ مجھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے اور وہاں کے نظام کو استوار کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی، اسے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر جانے کا حکم دے دیا گیا۔ عزازیل فرشتوں کا ایک گروہ لیے ہوئے زمین پر پہنچا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی سب میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سرکشوں نے مقابلہ کی تیاری کی اور فرما بیداروں نے عزازیل سے ملنے کی سعی کی۔ چنانچہ ایک مختصر سا گروہ جو صلاح نیکوں کا تھا عزازیل سے آ کر ملا اور کہا کہ ہم سب ان کی نافرمانیوں سے عاجز ہیں، لیکن ان کی اکثریت کے مقابلے میں ہماری چلتی نہیں ہے۔ پھر عزازیل نے انہی اچھے جنوں میں سے ایک فرد سہلوب بن ملاطب کو ان کی طرف بھیج کر انہیں اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز آ جانے کی دعوت دی۔ سہلوب نے وہاں جا کر جو عزازیل کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ اسے قتل کر ڈالا۔ عزازیل کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی دن گزر گئے تو اس نے انہی کے ابنائے جنس سے ایک اور فرد کو بھیج دیا۔
वो भी वापस न आया। तो फिर तीसरे को भेजा, वो भी वापस न आया। फिर यूसुफ बिन यासिफ को भेजा, वो गया और उसने अज़ाज़ील का पैगाम पहुंचाया। उसी दौरान में उन जिन्नों ने उसे कत्ल कर डालने की सही की, और जिस तरह उससे कबल के काफिरों को कत्ल किया था उसे भी कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन यूसुफ को जब अपना अंजाम कार मालूम हुआ तो ये वहां से निकल भागने की सही करने लगा, यहाँ तक कि किसी न किसी सूरत से निकल भागा। यूसुफ ने अज़ाज़ील को सारी दास्तान सुनाई और बताया कि मुझसे कबल जिन जिन्नात को भेजा गया था वो सब कत्ल कर दिए गए हैं। ये सुनकर नारी मखलूक अज़ाज़ील आग बगोला हो गया और उसने बारगाह अहदीस में अर्ज की, मालिक अगर हुक्म हो तो मैं इस सरकशी को बीक व बुन से ख़त्म कर दूं। खुदा ने इजाज़त दी और अज़ाज़ील मलाइका का अजीम लश्कर लेकर बढ़ा और तकरीबन तमाम ही जिन्नों को कत्ल कर डाला। जो जान बचा कर भाग गए वो बच गए, बाकी सारी ज़मीन पर सिर्फ वही लोग रह गए जो खुदा के फरमानबरदार थे। अज़ाज़ील नाफरमान जिन्नों से ज़मीन को साफ करने के बाद ज़मीन की हुकूमत संभाल ली। उसने अपनी हुकूमत का पाया तख्त हसपुर को करार दिया, जो बाद में पाकपुर के नाम से मौसूम हुआ और अब मुल्तान कहा जाता है। और वो ये दावा अलल ऐलान करने लगा कि बस मैं हूँ और कोई नहीं, यानी इस कायनात खुदाबंदी में वो चाहे आसमान हो या जमीन, मुझसे बेहतर न कोई इल्म व अमल के एतबार से है और न हो सकता है। अब अगर ऐसी सूरत में खुदावंदे आलम ने इस अजीम सल्तनत अर्जी से मुझे बेदखल करना चाहा और यहाँ के लिए किसी और को मुकर्रर करना चाहा तो मैं उसकी मुखालफत करूँगा और कभी तस्लीम न करूँगा। वो तकब्बर में कभी आसमान पर जाता था और कभी ज़मीन पर आता था। नेज़ फरिश्तों में अक्सर बैठकर अपने फ़ज़ाइल पर दलाइल व बराआइन कायम करता था। फरिश्ते चौके उसका प्याला पिए हुए थे, इसलिए वो सब उसकी बातों को कान धर के सुनते थे। ये कुछ कह रहा है क्योंकि उसके कारनामे बहुत नुमाया है। इसी दौरान में फरिश्तों के एक गिरवा की निगाह लोहे महफूज पर पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था, अनकरीब एक मुकर्रब बारगाह अहदी से निकाला जाएगा, वो लानत अब्दी का निशाना बन जाएगा। वो जब लोहे महफूज को देखकर वापस आए तो अज़ाज़ील ने उनके चेहरों पर हुज़्न व मलाल के आसार देखे। पूछा, क्यों गमगीन हो? उन्होंने लोहे महफूज में जो लिखा देखा था बयान कर दिया। उसने जवाब दिया कि उसका ताल्लुक हम लोगों से नहीं है, तुम घबराओ नहीं। मैंने लोहे महफूज में अरसा हुआ है इसे देखा था, लेकिन किसी से बयान नहीं किया था। उन्होंने कहा कि हमें ये डर है कि खुदा न खास्ता कहीं हम में से कोई इस दायमी अजाब में मुब्तला न हो जाए। अज़ाज़ील ने कहा, फिक्र न करो, कुछ नहीं होता। अज़ाज़ील ने अगरचे सबको बड़ी तसल्ली दी, लेकिन फरिश्तों को इत्मीनान न हुआ। उन्होंने अज़ाज़ील से कहा कि आप दुआ करें, हम आमीन कहें। उसने कहा, किस चीज़ के लिए दुआ करें? उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदा हम में से किसी को इस अजाब में मुब्तला न करे। उसने कहा, बेहतर है। चुनाचे सब मौकाए दुआ में हाजिर हुए और बारगाहे अहदीस में हाथ उठाकर खड़े हुए। अज़ाज़ील आगे बढ़ा और उसने दुआ की, अल्लाहुम्मा मिनहुम, खुदाया इस अजाब से इन फरिश्तों को महफूज रख। उसने तकब्बर की वजह से अपने लिए कोई दुआ नहीं की। फरिश्ते सब बच गए और यही मुब्तला हो गया। एक रिवायत में है कि एक दिन अज़ाज़ील ने हल्का-ए बहिश्त पर लिखा हुआ देखा कि मेरा एक ऐसा बंदा है जिसको मैंने हर किस्म की नेमत से नवाजा है और उसे ज़मीन और आसमान में आने जाने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन वो मेरे एक हुक्म की नाफरमानी करेगा और मैं उसे मलऊन करार दूंगा। अज़ाज़ील ने जब इस इबारत को देखा तो कहने लगा, ऐसे बंदा पर ज़रूर लानत करनी चाहिए
اور وہ بھی 1000 سال تک ایسے بندے پر لعنت کرتا رہا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا دیکھ کر خدا سے درخواست کی کہ مجھے بتا وہ شیطان رجیم کون ہے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ان قریب تجھے معلوم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب عزازیل کو معلوم ہوا کہ ایک بندہ جو نعمتوں سے بھرپور ہوگا خدا کی نافرمانی کرے گا اور خدا اس سے راندہ بارگاہ کہ ابلیس رحمت خدا سے مایوس قرار دے گا، تو اس نے 1 سال تک اپنے سجدوں میں لعن اللہ علی ابلیس کہتا رہا اور وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کس پر لعنت کر رہا ہے۔ اسی دوران میں کھلا کے عالم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہوں گی۔ یہ سننا تھا کہ شیطان بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ خلافت ارضی کے لیے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جسے میری جگہ پر لگایا جا رہا ہے، اور پھر ایسی صورت میں جب کہ وہ بنایا بھی مٹی سے جائے گا، میں آگ سے پیدا ہوں، وہ مٹی سے بنے گا، وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس کے دیکھا دیکھی میں فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں یہ عرض کر دیا خدایا کیا زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے موجود ہیں، اگر تو ہم سے خلیفہ بنا دے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ خداوند عالم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی جرت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور بارگاہ احادیث میں استغفار کرنے لگے، لیکن عزازیل اپنی ہٹ پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب زمین پر حکومتوں کے مختلف ادوار گزر چکے اور آخر میں جن اور نسناس کو ختم کرنے کے بعد عزازیل 1000 سال حکومت کر کے تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے تقدس کا بھانڈا پھوڑ بیٹھا، تو خالق کائنات نے جھنجھلا کر فرشتوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا اب میں اپنا خلیفہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر زمین پر بھیجوں گا اور اسے ایسا قرار دوں گا کہ اس کی نسل سے انبیاء رسول ائمہ پیدا ہوں گے اور اس کے بے شمار اولاد ہوگی۔ میں اسی کے ذریعے سے نسلاً بعد نسل نظام ارضی کو چلاؤں گا اور جن و نسناس وغیرہ کو سطح ارض سے اٹھا کر ہوا اور فضا میں پھیلا دوں گا، اور جنوں اور آدم کی اولاد کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم کر دوں گا جو انہیں نظر نواز بھی نہ ہونے دے گا۔ اس کی اولاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی میں سے انبیاء اور رسول وغیرہ مقرر کر کے ان سے اپنی عبادت کراؤں گا۔ خالق قہار کے اس اعلان کو سننے کے بعد فرشتوں نے سر تسلیم اس لیے جھکا دیا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ خالق کائنات جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا، اور جسے بنائے گا وہ یقیناً ہم سے بہتر ہوگا۔ لیکن کچھ فرشتوں نے، جن کی تعداد بروایت علامہ نعمت اللہ جزائری صرف 2 تھی، انہوں نے جن و نسناس اور دیگر مخلوقات ارضی کے کردار کی روشنی میں جسے وہ اچھی طرح دیکھ چکے تھے یہ عرض کرنے کی جرات کی پالنے والے کیا تو زمین پر اب پھر ایسی مخلوق کی بنیاد قائم فرمائے گا جو مثل سابق فساد کرنے والی اور قتل و غارت، نافرمانی اور سرکش تھی؟ مالک، ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ خلافت ارضی ہمارے ہی سپرد فرما دے۔ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم تیری اطاعت و فرمان برداری کس طرح کرتے ہیں اور تسبیح و تقدیس کے فرائض کس خوبصورتی اور جان فشانی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ سن کر خالق قہار نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، پھر ارشاد کیا تمہارا استاد، تمہارے تعلیم دینے والا
जो अपने दिल में छुपाए है उससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फरिश्तों ने अपनी अर्ज़दाश्त पर माजरत चाही और माफ़ी मांगी। अल्लामा मजलिसी बहवाला हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं कि फरिश्तों ने अगरचा ये सवाल इस्तफसार और ताजिब के तौर पर किया था और उसके बाद फ़ौरन माजरत भी कर ली थी, लेकिन मिजाज कुदरत ने इसे बर्दाश्त न किया और उन फरिश्तों को अपनी बारगाहे कुद्स से 500 मील दूर हंका दिया। मुआरिज नबुआ में है कि जिब्रील को भेजने से पहले खुदावंद आलम ने ज़मीन को मुखातिब करके कहा और जिब्रील को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाकर एक मुट्ठी मिट्टी लाओ। मुआरिज नबुआ में है कि जिब्रील को भेजने से पहले खुदावंद आलम ने ज़मीन को मुखातिब करके कहा कि मैं तेरे अज्जा से एक बंदा खलक करना चाहता हूँ जिसकी नस्ल में फरमान बरदार और गुनहगार दोनों होंगे। जो फरमान बरदार होंगे उन्हें जन्नत में भेजूंगा और जो नाफरमान होंगे उन्हें जहन्नम का ईंधन बनाऊंगा। ये सुनकर ज़मीन ने अर्ज की, मेरे मालिक, जहाँ तक मुझसे बने हुए बंदा की नस्ल में फरमान बरदारों का ताल्लुक है मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन ये मालूम करके मुझे बहुत बड़ा सदमा है कि उस बंदा की नस्ल से नाफरमान भी होंगे और उन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा। ज़मीन ने ये कुछ कहा और रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहते हैं कि आदम की औलाद में रोना उसी लिए नजरी शक्ल अख्तियार कर गया है। उससे मालूम हुआ कि जो लोग किसी गम में रोते हैं वो फितरत का तकाजा पूरा करते हैं। बहरहाल खला के आलम ने जिब्रील को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और उसके मुख्तलिफ अक़तार से मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी ले आओ। जिब्रील बहुक्म रब्बे जलील आसमान से रवाना होकर ज़मीन पर पहुंचे और उन्होंने चाहा कि तामील हुक्म खुदाबंदी करे। ज़मीन थर थर्रा उठी और कमाल गिरिया वज़ाई के साथ अर्ज परवा हुई, ऐ खुदा के मुकर्रम फरिश्ते, मुझे ये बात सख्त नागवार और मेरे लिए सख्त तकलीफ दा है कि मुझसे बनी हुई मखलूक की नस्ल जहन्नम में भी जाएगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तू मिट्टी ले जाने से बाज रह और बारगाहे हदीस में मेरी अर्ज़दाश्त पहुँचा दे। ज़मीन ने कुछ इस दर्द से फरियाद की कि जनाब जिब्रील बारगाहे कुद्स में वापस चले गए और बारगाहे हदीस में ज़मीन की दरख्वास्त पेश कर दी। खिताब हुआ, ए जिब्रील, तुम तहे दस्ते वापस आ गए। अर्ज की, मालिक, तेरे रहम करम पर तकिया करके ज़मीन की फरियाद पहुँचाने आया हूँ। रोज़त सफ़ा में है कि जब जिब्रील ज़मीन पर मिट्टी लेने के इरादे से पहुँचे तो ज़मीन थर्रा गई और उसमें ज़लज़ला आ गया। जनाब जिब्रील ने कहा, घबरा नहीं, हुक्म खुदा है कि मैं तेरे अज्जा लेकर आसमान पर वापस जाऊं और उससे एक बंदा पैदा किया जाए जिसे खुदावंद आलम बड़ी इज्जत देने वाला है। उसे खलीफा बनाएगा और लिबास करामत से उसे आरास्ता करेगा। ज़मीन ने अर्ज की कि मैं इसे अमर अजीम से पनाह मांगती हूँ। क्या ऐसा ही बंदा पैदा किया जाएगा जो बनी जान की तरह मेरी आगोश में खालिक़े कायनात की नाफरमानी करे? जिब्रील ने फरमाया कि वो बंदा खलीफा बारी होगा, अलबत्ता उसकी नस्ल फरमान बरदार भी होगी और नाफरमान भी। फरमान बरदारों को जन्नत मिलेगी और नाफरमानों को जहन्नम में झोंका जाएगा। ज़मीन ने अर्ज की, ए जिब्रील, मुझ में ये ताकत नहीं कि मैं अज़ाब खुदावंदी को बर्दाश्त कर सकूं। खुदारा मुझे इस किस्म की मखलूक की बुनियाद करार देने से माफ़ रखा जाए। जिब्रील वापस चले गए। खुदावंद आलम ने मीकाइल को हुक्म दिया कि तुम जाओ और मिट्टी लाओ। जनाब मीकाइल ज़मीन पर पहुंचे। ज़मीन ने बदस्तूर फरियाद की कि वो भी वापस आ गए। सीरतुल ऐमा में है कि जिब्रील व मीकाइल इसलिए ज़मीन की फरियाद से मरऊब हो गए थे कि उसने ज़ाते जुल जलाल की उन्हें कसम दी थी। तिबरी में है कि जिस ज़मीन ने फरिश्तों से फरियाद की थी वो खाना काबा की ज़मीन थी। फिर खुदावंद आलम ने इज़राइल को हुक्म दिया, वो ज़मीन पर पहुँचे।
जमीन ने मिसले साबिक फरियाद की। उन्होंने कहा, हुक्म खुदाबंदी की तामील मेरी नजदीक तेरी फरियाद से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। मैं मिट्टी ले जाऊंगा और जरूर ले जाऊंगा, तू अपनी फरियाद का सिलसिला बंद कर दे, मेरे ऊपर तेरी फरियाद का कोई असर नहीं पड़ सकता। ये कहकर उन्होंने जमीन के मुख्तलिफ अक्ता से मिट्टी ले ली। अल्लामा नेमतुल्लाह जज़ायरी का बयान है कि इज़राइल से कबल जो फरिश्ते गए थे उन्हें हुक्म कतई नहीं दिया गया था और इज़राइल को हुक्म कतई था कि मिट्टी जरूर लानी है। इसलिए जिब्राइल व मीकाईल बरवायत इसराफील भी मिट्टी लाने में कामयाब न हुए और उन्होंने जमीन की दर्द भरी फरियाद को वक़्त दी और इज़राइल ने फरियाद व फिदा की परवाह न की और तामील हुक्म इलाही को जरूरी समझा। जब खुदा ने जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया तो फरिश्ते जमीन पर उतरे, लेकिन जमीन ने उस दर्द की सदा की कि फरिश्ते सुनकर आसमान पर उड़ने लगे। वो सदा खुदा ताला तक पहुंचाई। फिर इज़राइल उतरे, सख्त नरम सुर्ख सफेद स्याह हर रंग की मिट्टी चुनी गई। यही मिट्टी इंसान की फितरत बनी, कुछ नरम कुछ सख्त। काबा से सर की मिट्टी ली गई, बैतुल मुकद्दस से गर्दन की मिट्टी ली गई, मशरिक व मगरिब से हाथ पांव की मिट्टी ली गई। 40 दिन तक बहरुल ऐज़ान की बारिश बरसती रही। खुमीर उठा और मिट्टी में जान की झलक पैदा होने लगी। इस पुतले के पास से शैतान गुजरा, ठोकर मार कर हंसा और गुरूर से बोला, मैं हरगिज़ इसे सजदा नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दास्ताने वक्त में खुशामदीद। पिछली किस्त में हमने देखा कि जब खालिक़े कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन की मिट्टी लाओ, तो हर फरिश्ता जमीन की फरियाद से लरज़ गया, मगर हजरत इज़राइल अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए और उस मिट्टी को जिसमें इंसान की तख्लीक का राज छुपा था अपने हाथों में उठाकर रब्बे जुल जलाल के हुजूर ले आए। और अब उस मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सफर शुरू होता है, वो लम्हा जब पहले रूह को वजूद मिलने वाला है। आइए इस हैरत अंगेज दास्तान को आगे बढ़ाते हैं। किस्त नंबर 6 में हजरत इज़राइल ने नरम और सख्त, सहल और जबल, नशेब और फराज हर जगह से मिट्टी ली और उसका भी हुक्म खुदा के मुताबिक ख्याल रखा कि मिट्टी मुख्तलिफ रंग की हो। चुनाचे सुर्ख, सब्ज, स्याह, नीम सुर्ख, सफेद, गंदमी रंग की मिट्टी हासिल की। बैज वो मिट्टी थी जिसमें आवाज थी, बैज वो थी जिसमें आवाज न थी। एक रवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अज्जाए खुसूसी की तामीर के लिए मखसूस मकाम की मिट्टी लाई गई। मसलन सर के लिए मकाम काबा की मिट्टी, गर्दन के लिए बैतुल मुकद्दस की जगह की मिट्टी, हाथ और पाँव के लिए मगरिब व मशरिक की मिट्टी। एक रिवायत में है हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आपने फरमाया कि जब इज़राइल जमीन के मुख्तलिफ एतराफ से मुख्तलिफ किस्म और मुख्तलिफ रंग की मिट्टी ला चुके तो खुदावंद आलम ने जुम्मा के अवल सात में जिब्राइल को हुक्म दिया कि 7वें आसमान से लेकर आसमान अवल तक की मिट्टी से एक एक मुट्ठी लाओ और ज़मीने हफ्तम से ज़मीने बाला तक के मिट्टी से एक एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ और फिर सबको मिला दो। चुनाचे जिब्राइल ने ऐसा ही किया। ये मिट्टी जो आसमानों से लाई गई थी, खुदा ने इससे रसूल, नबी, आइमा, ओसिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मोमिनीन खुसूसी, सआदतमंद लोगों की पैदाइश की बुनियाद कायम की और उस मखसूस किस्म की मिट्टी से जो जमीन के मखसूस तबके से लाई गई कुछ खास किस्म के बनी आदम पैदा करने का बंदोबस्त किया गया। यानी इन मिट्टियों को अज्जाए बदन आदम करार देकर उनकी तख्लीक की बुनियाद डाली। एक रवायत में है कि मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी और मुख्तलिफ रंग की मिट्टी से आदम की तामीर ही का नतीजा है कि
مختلف مزاج اور مختلف رنگ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ الغرض مٹی فراہم کرنے کے بعد فرشتوں نے اسے ایک مقام پر جمع کیا اور اس کے گوندنے کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پر ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین سے جو مٹی لائی گئی اسے کس مقام پر جمع کیا گیا؟ مورخین کا بیان ہے کہ یہ مٹی مکہ اور طائف کے درمیان زمین ہی پر جمع کی گئی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مٹی آسمان اول پر جمع کی گئی تھی اور وہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا تھا اور وہیں صلب آدم میں نور محمدی داخل کیا گیا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ مٹی جو حضرت آدم کی تعمیر کے لیے جمع ہوئی تھی اس پر بحر الاحزان سے جو کہ زیر عرش ایک دریا ہے 40 روز یا 40 سال مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس کا خمیر کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ چشمہ رحیق و سلسبیل سے بھی اس پر بارش کی گئی تھی۔ جب مٹی اچھی طرح تیار ہو گئی تو اس میں خشکی پیدا کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جانے لگا۔ ثنائے ازل نے سر آنکھ ریڑھ کی ہڈی پہلے بنائی، پھر چہرہ تیار کر کے جملہ اعضاء و جواہر مکمل فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کی مٹی کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا تھا اور اس کی تعمیر بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے کی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں شیطان کے سوال کے موقع پر فرمایا گیا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ نہیں ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ آدم کا خمیر ان کی تشکیل ید اللہ نے کی تھی۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو خداوند عالم نے ان 4 ملک کے ذریعہ سے جو باد شمال، باد جنوب، باد صبا اور باد دبور پر موکل تھے، آدم کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا گیا۔ آدم کے جسم میں سودا، صفرا، بلغم، خون رگوں کی تعمیر کے بعد جاری کیا۔ سودا باد شمال سے پیدا ہوا، صفرا باد دبور سے، بلغم باد صبا سے اور خون باد جنوب سے پیدا ہوا۔ انہیں اخلاط اربع سے خواہشات کی نشو نما کی بنیاد پڑی۔ سودا کا تعلق عورتوں اور بچوں کی محبت، خواہشات دنیا اور حرص و طمع سے ہے۔ صفرا کا تعلق کھانے پینے کی خواہشیں اور محبت، حصول نیکی، نرم روی سے ہے۔ خون کا تعلق عورتوں سے محبت، ان کی طرف جنسی میلان، لذت و ارتقاء، محرمات شہوتوں کی نشو نما سے ہے۔ پھر خداوند عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ 4 قسم کے پانی لائیں، شیرین پانی، نمکین پانی، کڑوا پانی، گدلا پانی۔ جب وہ پانی لے آئے تو حکم دیا کہ شیرین پانی کو آدم کے حلق میں ڈالو تاکہ اسے اور اس کی نسل کو کھانے پینے کی لذت حاصل ہو سکے، اور نمکین پانی کو آنکھ میں ٹپکاؤ تاکہ آنکھ کی چربی تقویت حاصل کر سکے اور وہ خراب نہ ہو، اور کڑوا پانی کان میں ڈالو تاکہ حشرات الارض کیڑے مکوڑے وغیرہ کان میں داخل نہ ہو سکے، اور گدلا پانی ناک میں ڈالو تاکہ ناک میں جو غیر مناسب چیز داخل ہو اسی میں جذب ہو کے رہ جائے۔ جناب جبریل نے تعمیل حکم خداوندی کر دی۔ تبری میں ہے کہ جب شیطان آدم کے پتلا کے پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا تھا کہ تو امر عظیم کے لیے خلق ہوا ہے، لیکن اگر مجھے تیرے سجدہ کے لیے کہا گیا تو میں ہرگز سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ کی قدرت کے جلوے یہاں ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک نئے واقعے میں ایک نئی روشنی چھپی ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس نورانی سفر کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔